بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا عزیزو السلام علیکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے بعد واپس صحابہ کرام کے ساتھ آ رہے تھے کہ راستے میں پڑاؤ کیا اور سارے صحابہ کرام جو ہے ارد گرد جمع ہو گئے. انتہائی خوش تھے کہ انہوں نے وہ جنگ جیتا تھا اور بہت زیادہ خوش تھے کہ بڑا جہاد کیا انہوں نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم ابھی ایک چھوٹے جہاد سے ایک بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہو. وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسی بات ہے، اس سے بڑا جہاد کیا ہو سکتا ہے. کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے، ابھی ہم میں سے کئی جو ہے وہ انتہائی زیادہ زخمی ہے اور بہت مشقت ہم نے اٹھایا ہے، اتنی دور گئے واپس آئے، اس سے بڑا جہاد کون سا ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نفس کے خلاف جہاد ہے. واقعی نفس کے خلاف جہاد بہت مشکل ہے. انسان کے دو دشمن ہیں، ایک شیطان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عدو مبین کہا ہے، بہت بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. اور دوسرا اس کا نفس ہے. نفس بڑے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مگر ایک دین میں جو استعمال ہوتا ہے وہ خواہشات کے لیے استعمال ہوتا ہے. انسان کے خواہشات بہت زیادہ ہے. ضروریات تو اللہ تعالیٰ پورا کر لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح، مگر خواہشات کی جگہ یہ نہیں ہے. خواہشات کی جگہ جو ہے وہ جنت ہے. اگر اب میری خواہش ہو کہ میں مروں نہیں، وہ یہاں پورا نہیں ہو سکتا. اگر میری خواہش ہو کہ میں غریب نہ ہو جاؤں، میں بیمار نہ ہو جاؤں، میں بوڑھا نہ ہو جاؤں، تو یہ خواہشات انسان کے یہاں پورے ہونے والے نہیں ہیں. پھر نفس کے تین قسم ہے. ایک ہے نفس امارہ. نفس امارہ جیسے شروع ہوتا ہے سورۃ یوسف میں ہے، تو 13ویں سپارے کے بالکل سرے میں جب آپ دیکھیں تو اس میں نفس کے امارہ کا ذکر ہے. یہ وہ نفس ہے جو بد کرداروں، بدقماش اور خراب لوگوں میں ہوتا ہے. یہ ہر طرف جو ہر وقت برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو اس کو نفس امارہ کہتے ہیں اور اس کو ساتھ مقابلہ بہت مشکل ہے. اور دوسرا نفس لوامہ، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. ملامت والا نفس یہ ایمانداروں کا ہے. ان سے جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے غلطی سے یا قصدن یا کس طرح بھی، تو فوراً اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف کو متوجہ ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں، اپنے گناہ کی اعتراف کرتے ہیں. یہ مومنوں کا نفس ہے، اور جس میں یہ پائی جائے وہ سمجھے کہ میں مومن ہوں. اور تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ، اطمینان والا، خوشی والا نفس. یہ نبیوں کا ہے. نبی جو ہے وہ ہر بات میں مطمئن ہے، کیونکہ ان کے ساتھ یہ دو نفس نہیں ہوتے اور شیطان بھی ان پر جو غالب نہیں ہو سکتا. تو ان کے ساتھ اللہ کی مدد پوری کی پوری شامل ہوتی ہے، معصوم ہوتے ہیں. تو یہ نفس جو ہے یہ نبیوں کا ہے، یہ اور کسی کو نہیں ملتا. تو یہ اپنے آپ کو ملامت کرنا، کنفس کرنا اور اپنے گناہوں پہ پشیمان ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. تو کچھ عرصہ پہلے میں نے فیس بک پہ ایک پولیس کا عہدیدار تھا، اس نے ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو احساس ہوا کہ جب میں نوجوان تھا اپنی منمانی کرتا رہا، بہت ظلم میرے ہاتھ سے ہوئے، اور غرش پرشتہ جو آدمی آتا بس کیونکہ اس کے پاس اس نے شیر کا چمڑا پہنا ہوا تھا، اندر سے انسان تو وہی ہوتا ہے گوشت پوش کا، تو اس نے بہت برائیاں کی تھی. اور پھر جب وہ ریٹائرڈ ہو گیا تو اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا، پشیمان ہوا، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا. تو اس نے پھر ایک ویڈیو لوڈ کی، پوسٹ کی
اور سب لوگوں کو جو پولیس میں تھے، ایسے محکمے میں جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، کہاں بھی کوئی بھی ہو، کلرک والا ہے طبقہ، جو ایسی پبلک ڈیلنگ کی جگہ پر بیٹھا ہے وہ ہے، جتنا اس سے ہو سکتا ہے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، پھر بعد میں وہ جو ہے پشیمان ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے بھی کہا کہ بھائی ابھی میں ریٹائرڈ ہوں، مگر میں سوچتا ہوں کہ میں نے اچھا نہیں کیا، تو میں باقی لوگوں کو کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں کچھ اللہ نے دنیا میں کچھ دیا ہے تو اللہ سے ڈرے اور اپنے آخرت کو لوگوں کے لیے خراب نہ کریں۔ یہ تو میں خوش قسمت ہوں کہ میں بوڑھا ہو گیا، ریٹائرڈ ہو گیا، اللہ سے دعا کرتا رہوں گا، معافی مانگتا رہوں گا، مگر اگر اچانک کوئی اس وقت فوت ہوا ایکسیڈنٹ میں، ہارٹ اٹیک میں، کسی وجہ سے، تو وہ برباد ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ تو جب اس نے یہ ویڈیو پوسٹ کی تو کئی لوگوں نے اس کو لعن طعن کیا کہ ابھی تم بڑے نیک بنے، فلانا ہوا، ڈنگلا ہوا، مگر میرا جو آئیڈیا ہے، جو میرا عقیدہ ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں، تو اس نے بہت اچھا کیا۔ اس نے کنفیس کیا، اپنے آپ کو ملامت کیا، اور یہ نفس لوامہ ہے جو مومنین کا ہے، اور پھر وہ توبہ استغفار کرتا رہا، بہت بڑی اچھی بات ہے۔ تو یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور اس سے کیا فائدہ ہوا اگر اس کی بات کو کسی اور ایسے آدمی نے سنی تو اس کو پہلے سے اطلاع ہو گئی کہ بھائی یہ بات جو ہے یہ تو ہم پہ بھی آنے والی ہے۔ تو میرے طرف سے یہ جس نے یہ پولیس والے نے جو دیا تھا، میں اس کو بہترین سمجھتا ہوں۔ اس نے آگے یہ بات بھی پہنچائی لوگوں کی، مطلب ہے کیا کہ یہ وقت بھی آنے والی ہوتی ہے اور اللہ سے ڈرے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ دیا تھا جو وہ مومنین کا ہے، اور اس کو احساس ہوا۔ اور جب بھی ان مومن کے یہ جس میں احساس نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ایمان نہیں۔ جب اس کو انسان کو احساس ہو جاتا ہے برائی کا کہ یہ میں برا کر رہا ہوں، تو سمجھو کہ اس میں ایمان ہے، اور کسی نہ کسی دن اس کو اللہ تعالیٰ اس برائی سے منع کر دے گا، اس کو حفاظت کر لے گا۔ تو بس بھائی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے جس کو دنیا میں کوئی جگہ پہ بٹھایا ہے اس کو موقع دیا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر کرے، بلائی کرے، ظلم سے بچے، اور ایسا ظلم تو بالکل نہ ہو جو دوسروں کے لیے ہو، دوسرے کے لیے اپنے آخرت کو خراب نہ کریں، اور اپنے لیے کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ اس حال میں بھی راضی ہو اور وہ مثالی بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔